بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کھیل جو ہے آخری اوورز میں داخل ہو چکا ہے، آخری راؤنڈ چل رہا ہے۔ ایک جانب سے بہت سخت پیغام دیا گیا ہے، دوسری جانب سے بھی سوچا جا رہا ہے مفاہمت یا مزاحمت، آخری راستہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو۔ اسی کے اوپر جو ہے معاملہ رکا ہوا ہے، اسی کے اوپر جو ہے ساری کی ساری چیز آ کر رک گئی ہے۔ عمران خان سے ملاقات ہوگی، وہاں سے فیصلہ کیا جائے گا مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے، اور یہاں پر آ کر جو ہے ساری کی ساری چیز رک گئی ہے۔ لیکن ان کو حالات کو آگے بڑھانے کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالا جائے، عمران خان سے ملاقات ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، سہیل آفریدیوں باقی لوگوں بیانات میں آپ کو نرمی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پیچھے ایک پیغام پہنچایا گیا ہے، لیکن دوسری جانب جو حکمت عملی کو بدلا گیا ہے۔ حکمت عملی میں تھوڑی سی لچک لائی گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالا جائے، عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ جب ملاقات ہو جائے گی، واضح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ اب جو ہے مفاہمت کرنی ہے، یعنی کہ مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا ہے، یا پھر مزاحمت کرنی ہے، فائنلی باہر نکلنا ہے، احتجاج ہوگا، اس کے بعد فیصلہ کن مرحلہ آ جائے گا، ایک فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے اوپر آ کر ساری بات رکی ہوئی ہے، لیکن بھرپور کوشش ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی جائے۔ اس لیے نظام کو بہت زیادہ خوف آ گیا ہے کہ عمران خان سے اگر ملاقات ہو جاتی ہو، کسی ایسی شخصیت کی ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر بہت برا ہو جائے گا۔ اس لیے اب عمران خان کی منتقلی کی خبریں بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں، بلکہ بار بار ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آج اس موضوع پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سہیل آفریدی سے۔ وہ 10ویں بار آج اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں۔ آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی، معلوم تک ملاقات نہیں ہوگی، آگے بھی کچھ عرصہ کے لیے ملاقات ابھی نہیں ہوگی، لیکن وہاں سے انہوں نے کچھ پیغامات دیے ہیں، کچھ بیانات دیے ہیں۔ آج بیانات میں تھوڑی سی نرمی تھی، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نرمی کی وجوہات کیا ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ میں 10ویں بار اڈیالہ آیا ہوں اور مجھے روکا گیا ہے۔ کیا میں پاکستان کا حصہ نہیں ہوں؟ کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا صوبہ نہیں ہے؟ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کا یہ سوال ناظرین بالکل صحیح کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ سب یاد رکھا جائے گا۔ ان کے تو کرپشن کے کیسز بھی بہت ہیں۔ پنجاب میں جعلی وزیر اعلیٰ کی حکومت ہے، عورت کارڈ استعمال کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا علیمہ خان اور بشرا بی بی عورت نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اس حکومت کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہے جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، جو جمہوریت کی خود کو چیمپئن کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آئے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ یہ پیغام دیا گیا اختیار ولی کو، وہ بار بار بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جمہوریت کے چیمپئن ہے تو پھر آ کر بیٹھے، مذاکرات کریں۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کہاں بیٹھنا ہے اور کہاں نہیں بیٹھنا؟ آج بھی پولیس کے آمنے سامنے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ عمران خان نے مذاکرات کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر کو دی ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم وہی مانیں گے۔ سہیل آفریدی عمران خان کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان نے اگر کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی فیصلہ کریں گے تو سہیل آفریدی اس فیصلے میں کہیں پر بھی انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس میں جو ہے کہیں پر بھی ٹانگ اڑائیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس ہی کریں گے، چونکہ عمران خان نے یہی کہا ہے۔ فیض حمید کے بارے میں بھی ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ادارے کا ملازم تھا، ان کو سزا ملی ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اگر یہ کوئی سیاسی معاملہ ہوتا تو ہم بھرپور جواب دیتے۔ نظیر، اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نظام کس قدر زیادہ گھبرایا ہوا ہے، حکومت کس قدر زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو کچھ بھی اس رات کیا گیا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا عمران خان کی بہنوں کے اوپر، اس کے بارے میں کچھ جو ہے بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ آگے کی حکمت عملی کیا ہے؟ کچھ سخت پیغامات دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنے والی ہے، اب اس پر بات کریں گے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ہم واٹر کینن سے گھبرانے والے نہیں، اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ عمران خان کو 2 مہینے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ پراسیکیوٹر کہتا ہے کہ 2 بجے خواتین کا کیا کام تھا، جیل کے باہر بیٹھنا، اسے شرم آنی چاہیے۔ میں زخمی نہیں ہوں لیکن میری بہنوں کو زخم آئے ہیں، تم لوگ پوری دنیا میں مذاق بن رہے ہو۔ اس کے اوپر سب سے افسوسناک بیان، بہت زیادہ افسوسناک بیان آتا ہے، لیکن طلعت حسین کا بیان ہے جو کہ زیادہ افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واٹر کینن کا استعمال ایک چھوٹا قدم ہے، دنیا بھر میں احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ تو عام سی بات ہے، واٹر کینن کا استعمال عام سی بات ہے۔ دنیا بھر میں احتجاج کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تصویریں اور ویڈیوز بنوا کر جو یہ تشہیر کا عمل ہے، یہ سارے کا سارا اس وقت پی ٹی آئی کا ہدف نظر آتا ہے۔
اب یہ ان کا کہنا ہے نظیر بے شک کیا جاتا ہے، واٹر کرنٹ کا استعمال ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن اس وقت ہوتا ہے جب احتجاج جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، جب وہ جو ہے اشتعال دلائے، جب وہ اس قدر زیادہ جو ہے اس قدر زیادہ وائلیٹ کر رہا ہو، تب جو اس طرح کے کام کیا تھا۔ لیکن یہ تو پرامن احتجاج تھا اور آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر موجود رہ کے کیا جا رہا تھا، یہاں پر واٹر کرنٹ کا استعمال نہیں بنتا تھا۔ نظیر مزاحمت ہی آخری راستہ ہے، یہ بیان دینا ہے شفیع جان کا۔ اب بات یہاں پر آ گئی، یہ بات یہاں پر کیوں آئی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اب مزاحمت کے بارے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے سوچا جا رہا ہے، اس کے اوپر مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی اسے ضرور دیکھیے گا، اس میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ اس وقت جو ایک میٹنگ کی گئی ہے جس میں جو علامہ راجہ ناصر عباس تھے، اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی تھے اور سہیل آفریدی تھے۔ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ مفاہمت یا مزاحمت ہوگی، کیوں ہوگی مزاحمت اور آگے سے حکومت کا کیا خوف ہے۔ اب جو ہے ایک کے بعد ایک منسٹر بیان دے رہا۔ بیرسٹر دانیال کا کہنا ہے عمران خان کے اڈیالہ سے کہیں اور منتقلی، لوگ بھی ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ اب نظر یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اڈیالہ کے ارد گرد کے، وہ لوگ یہ مطالبہ کریں کہ عمران خان کو یہاں سے منتقل کریں، چونکہ ہماری زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ میں اس پر بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ زندگی اجیرن جو ہے عمران خان نے تو نہیں کی، وہ تو جیل کے اندر ہے۔ یہ زندگی اجیرن کرنا بھی حکومت کا ہے کہ اگر وہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر احتجاج ہوگا، اگر وہ ملاقات کرنے دیں تو احتجاج نہیں ہوگا اور عمران خان کی منتقلی کا کوئی معاملہ اٹھے گا ہی نہیں۔ لیکن مسئلہ کہیں اور پر ہے۔ مسئلہ بیسیکلی کیا ہے؟ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک سخت پیغامات پہنچائے گئے ہیں۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے تحریک انصاف نے آج سے مائنس عمران خان پر اتفاق کر لیا ہے۔ ان کے لوگ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہمیں صرف دکھاوے کے لیے تقاریر کرنے دیں، اب جیسا عمل ہوگا اس کا بربریت کے ساتھ ڈبل رد عمل آئے گا۔ یہ پیغام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک پیغام میں آپ کو اور بھی سنا دیتا ہوں۔ انصار عباسی کا بھی کہنا ہے، ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ آئندہ فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت پر تنقید بالکل برداشت نہیں ہوگی، اور یہ بات پارٹی کی قیادت کو بالکل واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ ایک پارٹی ذریعے نے ہمیں بتایا کہ پیغام دیا گیا کہ اب معاملہ اب بس بہت ہو چکا کی حد تک پہنچ چکا ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت اس پیغام کی سنگینی کو خوب سمجھتی ہے۔ یہ دو پیغامات آپ نے سن لیے۔ یہ دو پیغامات ہیں جو کہ واضح کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ نے فوج کے اوپر کوئی تنقید کی، ان کی لیڈرشپ پر تنقید کی، تو پھر جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ کو مائنس عمران خان کرنا ہوگا، تبھی بات بن سکتی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر سب کو مائنس کر دیا جائے گا۔ یہ سخت پیغام ہے جس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف بھی بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ جو اس بات پر آ گئی ہے کہ اگر جو ہے مفاہمت نہیں ہو سکتی تو پھر مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، نہیں تو ہمیں پھر کچل دیا جائے گا، ہمیں جو ہے پھر جو ہے دبا دیا جائے گا۔ اس لیے اب اس کے اوپر جو سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، لیکن پہلی کوشش، بھرپور کوشش یہی ہے کہ آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کسی نہ کسی طرح سے مفاہمت کا کوئی راستہ نکل آئے، مذاکرات کے ذریعے، یعنی کہ اپنی غلطی آپ مانیں، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں۔ جس طرح کہ جنید اکبر کا بیان ہے کہ آپ اپنی غلطیاں تسلیم کریں، ہم اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں، یہی واحد راستہ ہے، اور نظیر یہی واقعی واحد راستہ ہے۔ اور یہ کوئی غلط راستہ نہیں ہے، یہ کسی کی ہار یا جیت نہیں ہے، یہ صحیح راستہ ہے کہ دونوں جانب سے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا جائے۔ جہاں پر جو اداروں کی غلطیاں، اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں وہ تسلیم کریں، حکومت کی غلطیاں وہ تسلیم کریں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی غلطیاں وہ تسلیم کریں، اور اس کے بعد جو ایک راستہ نکالا جائے، یہ سب سے پرامن اور بہترین راستہ ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرا راستہ یہی بچتا ہے کہ پھر مزاحمت کی جائے گی۔ لیکن مزاحمت کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، کیونکہ یہ مزاحمت کا جو عمل ہے یہ پھر آخری حل ہوگا۔ اس کے بعد بہت بڑے لیول پر فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، شدید رد عمل کا مظاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے سے جو ہے کس قسم کا ری ایکشن آئے گا، دونوں جانب آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے عمران خان کی رائے بہت ضروری ہے کہ اگر عمران خان نے کہا کہ مفاہمت کرنی ہے، تو محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ میرے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ ہو، کہ میں کس قدر پیچھے ہٹ کے مفاہمت کے لیے، یعنی کیا چھوڑ سکتا ہوں اور کیا نہیں چھوڑ سکتا، یہ عمران خان واضح کر دے۔ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں ہے، مزاحمت کرنی ہے، تو پھر ان کے پاس واحد آپشن ہوگی کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے مزاحمت کرنی ہے، پھر کارکنان کو سب کو بتا دیا جائے گا، پھر مزاحمت کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اس لیے عمران خان کی ملاقات کا خوف ہے۔ اب جو ہے حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت اور عمران خان 9 مئی اور اپنے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور معذرت کریں، ایسی صورت میں شاید کوئی راستہ کھلے۔ اب وہاں سے ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ 9 مئی کے اوپر جو ہے بطور جماعت بھی معافی مانگے، عمران خان بھی معافی مانگے، اور کہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا، تو اسی صورت میں کوئی راستہ کھل سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے 9 مئی کے اوپر حکومت سب سے زیادہ بات کرتی ہے۔ شاید ادارہ بھی اتنی بات نہیں کرتا جتنی کہ نون لیگ کی حکومت بات کر رہی ہوتی ہے، چونکہ انہیں خوف ہے کہ اگر کہیں پر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالات بہتر ہو گئے
تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا بلکہ ان کا پٹاخہ بج اٹھے گا۔ اس کے اوپر فیصل چودھری کا ایک بیان بھی ہے۔ کامران شاہد کے پروگرام کے اندر فیصل چودھری بھی موجود تھے اور طارق فضل چودھری بھی موجود تھے۔ وہاں پر کامران شاہد کا کہنا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو گئی تو طارق صاحب کی حکومت کہاں جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا تو آگے سے فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ کام ہو گیا تو ہمارا پٹاخہ بول جائے گا۔ نظیر حکومت کو یہی ڈر ہے کہ ان کا پٹاخہ بول جائے گا، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی بھی قسم کی مفاہمت ہو یا مذاکرات ہو۔ نظیر آج جو ہے فیض حمید کے بارے میں فیصلہ آ گیا ہے، اس کے اوپر حکومت کے منسٹرز کے کیا بیانات ہیں، کیا رد عمل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیصل واڈا کا کیا رد عمل ہے۔ اس فیصلے کا پورا کریڈٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ اب کلیئر ہو چکا ہے کہ پاکستان سے بڑا کوئی نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بہت خوش آئند اور زبردست فیصلہ آیا ہے، یہ کہنا ہے فیصل واڈا کا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ قوم برسوں فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے۔ یہ کہنا ہے خواجہ آصف کا۔ بیان بہت اچھے دیتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر یہ بہت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ فیض حمید کسی سیاستدان عمران خان کے ساتھ ہی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ فیض حمید کے ساتھ باقی ملزموں کو بھی 9 مئی کیسز میں سزا ہونی چاہیے، مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ شفاف ٹرائل کے بعد فیض حمید کو سزا سنائی گئی، ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں ملوث ہونا غیر قانونی ہے۔ 9 مئی کی چیزوں میں فیض حمید پی ٹی آئی کے ایڈوائزر تھے، انہوں نے ٹاپ سٹی کیس میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جسٹس ہیز بین سروڈ، یہ ان کی طرف سے بیان دیا گیا ہے۔ نظیر اب آخر میں آپ کے سامنے جنرل نعیم خالد لودھی کی کچھ گفتگو رکھوں گا۔ ان کا کہنا ہے، انہوں نے پاکستان کے مسائل کا ایک حل دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نظام اس طرح سے سیدھا ہونا چاہیے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ میں 35 سال فوج میں رہا، میری ٹریننگ یہ ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہو میں اس کو مار دوں۔ سفارتکاری آپ مجھے توقع کریں، سیاست کی امید رکھیں، معیشت پر سمجھے کہ میں افلاطون ہوں تو پھر مرضی ہے آپ کی۔ نظیر ان کا کہنا ہے کہ ہماری یہ ڈومین نہیں ہے، نہ سیاست، معیشت، سفارتکاری، یہ ہماری ڈومین نہیں ہے۔ ہماری ڈومین ہے ڈیفینس کرنا، لڑنا، ہم وہی کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اگر یہ اصول اپنایا جائے گا تو پھر پاکستان کی ریاست کے اندر مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس ناظرین یہی ہے کہ یہی اصول نہیں اپنایا جا رہا۔ جس کا کام اسی کو ساجے کے بجائے جو ہمارا کام نہیں ہوتا ہم وہ کام کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور جو ہمارا کام ہوتا ہے شاید ہم اسے صحیح طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ یہ ہر جگہ پر مسئلہ ہے، کسی ایک چیز کی بات نہیں ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی چل رہا ہے۔ ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں